میں ہے آواز ادھر ہی سے کم ہے نا، تھوڑا آواز بڑھائیے. ایک صلوات پڑھیے محمد والے. تو بہت سی مناسبتیں ہیں اس ماہ شعبان میں، اور یہ مہینہ بھی بہت عظمت اور فضیلتوں کا حامل ہے، اور بے شمار آپ دیکھیں جو اس ماہ کے سلسلے سے ہے، استغفار اور روزہ سب مفاتیح الجنان میں موجود ہے. تو چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کی جو دعاؤں کی کتاب ہے صحیفہ سجادیہ 48ویں دعا، اس میں امام نے فرمایا کہ کچھ جو ہے جو روز جمعہ آتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، مسجد میں اکٹھا ہوتے ہیں، تو اس میں جو ہے کچھ یشہدون سائل منہم، سائل ہوتے ہیں، سوالی بن کر آتے ہیں، اور کچھ جو ہے وہ ہے جو طالب ہوتے ہیں، طالب اور راہب اور راغب، طالب ہوتے ہیں طلب کرنے والے، اور کچھ جو ہے راغب ہوتے ہیں، ہے نا، راغب جو جمع ہوتے ہیں، اور کچھ جو ہے راہب ہوتے ہیں. کتنی قسم ہوئی؟ 4 ہے نا. سائل منہم، سائل، دوسرے جو ہے وہ طالب، تیسرے راغب اور راہب، 4. تو اس قسم کے افراد جو ہے وہ جمع ہوتے ہیں. اب آپ دیکھ لیں کہ امام نے جو فرمایا صحیفہ سجادیہ کی 48ویں دعا میں کہ کچھ جو ہے سائل ہیں، سوالی، تو وہ ان کی قسم جو ہے جو روز جمعہ جمع ہوتے ہیں، ہے نا، ان کی قسم جو ہے جو سوالی. تو اسی طریقے سے ہے کہ وہ سوال کرتے ہیں پروردگار کی بارگاہ میں، ہے نا. اب جو ہے انہیں معلوم نہیں ہے نا کیا ملے نہ ملے، بس جو ہے سائل اسی طریقے سے جس طریقے سے کوئی فقیر سوال کر رہا ہو، اب اسے معلوم نہیں ہے کیا ملے گا، معلوم نہیں ہے نا. ہو سکتا ہے 10 روپیہ مل جائے، ہو سکتا ہے 50 روپیہ مل جائے، ہو سکتا ہے لباس مل جائے، ہو سکتا ہے کہ کھانا مل جائے، ہے نا، روٹی ہو، بریانی ہو سکتا ہے مل جائے، ہے نا. تو اسے جو ہے معلوم نہیں ہے نا کہ کیا ملے گا، ہو سکتا ہے نہ بھی ملے. تو کچھ ایسے سائل ہیں، ہے نا، کہ جو سوال کرتے ہیں اس طریقے سے فقیر، لیکن جو ہے انہیں یہ معلوم نہیں ہے نا، یہ معلوم نہیں ہے. تو ایک قسم جو ہے یہ ہے، اور ایک قسم جو ہے وہ طالب، یعنی وہ جو ہے طلبگار ہے، اس چیز کی ضرورت ہے، انہیں معلوم بھی ہے، انہیں معلوم ہے کہ ہمیں جو ہے اس چیز کی ضرورت ہے. کہ مثلا جو ہے کوئی شخص کسی کے گھر پہ جائے اور جانے کے بعد یہ کہے کہ بائک کی چابی دے دیجئے تھوڑا، یعنی اسے جو ہے اس چیز کی ضرورت ہے نا، مثلا آدھے گھنٹے کے لیے دے دیجئے، ہے نا، تو اس چیز کی ضرورت ہے نا. تو اس طریقے سے ہے نا اگر جو ہے کوئی سوال کر رہا ہے یعنی وہ طالب ہے نا، اس چیز کی ضرورت ہے. تو کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جو پروردگار کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں کہ مثلا جو ہے پروردگار ہم جو ہے مریض ہیں، یا مثلا اولاد نہیں ہے، اولاد چاہیے، یا مثلا بچوں کے لیے کپڑا نہیں ہے نا، کپڑا چاہیے. تو اس طریقے سے جو ہے نا وہ طالب ہیں، انہیں جو ہے معلوم ہے کہ ہمیں جو ہے کیا سوال کرنا ہے اور کس چیز کی ضرورت ہے. تو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو اس چیز کا جو ہے وہ سوال کرتے ہیں. تو یہ جو ہے طالب. دوسری قسم جو امام نے فرمایا صحیفہ سجادیہ میں، یہ مومن کی دوسری قسم ہوتی ہے کہ جو جمع ہوتے ہیں روز جمعہ، ہے نا. تو اب ایک تیسری قسم راغب، رغبت، یعنی اس چیز سے جو ہے دلچسپی ہے،
جس طریقے سے بچوں کو گیم سے ہے نا، کسی کو کرکٹ سے ہے، کسی کو فٹ بال سے ہے نا، کسی کو جو ہے کسی اور چیز سے ہے نا دلچسپی ہے، یعنی رغبت ہے نا، اس چیز کی طرف رغبت ہے نا۔ مثلا جو ہے اگر دسترخوان لگا ہوا ہو ہے نا، بریانی بھی ہے وہ بھی ہے، تو معلوم ہوا کوئی شخص جو ہے میٹھا پسند کر رہا ہے، یعنی میٹھے کی طرف رغبت ہے نا۔ کوئی جو ہے مثلا جو ہے سلاد پسند کر رہا ہے تو اس کی طرف رغبت ہے نا۔ کسی کو چٹنی کی طرف رغبت ہے، اب بہرحال ہے نا میٹھے کی طرف، اس کی طرف، تو اس طریقے سے معلوم یہ ہوا ہے نا وہ بڑھا رہا ہے، یعنی وہ جانتا ہے کہ اس کا ذائقہ کیا ہے نا، اسے معلوم ہے کہ اس کا ذائقہ کیا ہے، اور اس چیز کی طرف ہاتھ بڑھا رہا ہے، یعنی چاہ رہا ہے کہ لے لے۔ تو یہ جو ہے ایک قسم جو ہو گئی، یہ کون سی قسم ہے؟ راغب، رغبت۔ تھک گئے کیا، بھول گئے؟ نہیں پڑھی ہے صلوات پڑھی، جلدی ختم کریں گے، جلدی تو یہ جو ہے رغبت کی معلوم ہوا کہ جس کی چیز کی طرف رغبت ہے اس کی طرف ہاتھ بڑھا رہا ہے، کھیل کی طرف ہے تو ادھر دوڑ رہا ہے، کھانے میں جس چیز کی طرف ہے تو ادھر ہاتھ بڑھا رہا ہے۔ تو فرمایا کہ ایک جو ہے وہ ہیں کہ جو راغب، یعنی وہ جانتے ہیں کہ اللہ کی خوشی کس میں ہے، اللہ کی ناراضگی کس میں ہے، انہیں معلوم ہے کہ ہم یہ کام کریں گے تو اللہ ہم سے راضی ہوگا ہے نا، یہ کام کریں گے تو اللہ ہم سے ناراض ہو جائے گا ہے نا۔ انہیں معلوم ہے کہ یتیم کا مال کھائیں گے ہے نا تو عذاب ہوگا ہے نا۔ انہیں معلوم ہے کہ اگر جو ہے یتیم کی مدد کریں گے تو پروردگار خوش ہوگا، بیوہ کی مدد کریں گے تو پروردگار خوش ہوگا، کسی پہ بے جا ظلم کریں گے، تماچا ماریں گے تو اللہ ناراض ہوگا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انہیں سب معلوم ہے، راغب انہیں سب معلوم ہے کہ مثلا جو ہے اللہ اس سے راضی ہوگا، اللہ جو ہے اس سے خوش ہوگا۔ انہیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ معاشرے میں کس طریقے سے اصلاح کی جائے ہے نا۔ راغب، رغبت جو ہوتا ہے، نہیں ہے تو پھر جو ہے نا انہیں معلوم نہیں تھے۔ ایک قسم، تین قسم ہو گئی نا، چوتھی قسم وہ جو ہے راہب، راہب کی چوتھی قسم ہوتی ہے، یعنی جو ہے وہ ہر وقت ان کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے، یعنی ہر وقت جو ہے وہ ڈرتے رہتے ہیں نا۔ ڈرنا یعنی دل سے ہے نا، وہ منہ بنا لینا نہیں ہے نا، بات جو ہے نا ایسا صرف چہرے سے ظاہر نہیں ہے نا، خوف خدا دل میں ہو ہے نا، اللہ سے جو ہے ڈرتا، یعنی کوئی بھی کام کرے تو پھر اسے خوف ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی کام ہم سے ایسا سرزد ہو جائے کہ پروردگار ہم سے ناراض ہو جائے ہے نا، یعنی خوف زدہ جو ہے رہتا ہے۔ جس طریقے سے ایک شخص بائک چلاتا ہے، جو پرانے ہو گئے جانے دیجیے، ان کی بات نہیں کر رہے ہے نا، نوجوانوں کی بھی جانے دیجیے ہے نا، لیکن جو نئے نئے چلاتے ہیں، بوڑھے تو چلاتے ہیں تو ڈرتے ہیں ہے نا، ناراض نہ ہوئیے گا، اسے عام بات ہے، آپ لوگ نہیں ڈرتے وہ الگ مسئلہ، بتا رہے ایک مثال دے رہے ہیں نا، ڈرتے ہیں کہ نہیں؟ جب بائک چلائے یا گاڑی چلائے تو ہمیشہ جو ہے خوف زدہ رہتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کسی سے ٹکر ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ چھلنی آ جائے ہے نا، بائک کود جائے ہے نا، ایسا نہ ہو کہ ہماری کوئی غلطی نہ ہو، کوئی بچہ یا بوڑھا آ جائے، ایسا نہ ہو کہ ہم چلا رہے ہیں سامنے سے دوڑتا ہوا کتا گزر جائے ہے نا، تو ہر وقت جو ہے وہ ہے نا خوف زدہ رہتا ہے، گاڑی چلاتا ہے تو ہے نا، سب کی بات آپ کی بات نہیں کر رہے، عمومی بات ہے نا، وہ جو ہے خوف زدہ رہتا ہے، گاڑی چلاتا ہے، ایسا نہ ہو کہ ٹکرا جائے۔ تو یہ جو ہے راہب ہے نا، راہب کی قسم ہے، یعنی ہر وقت جو ہے اس کے دل میں خوف خدا رہتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم سے ایسا کوئی کام سرزد ہو جائے اور پروردگار ہم سے ناراض ہو جائے۔ یہ بھی سوچتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ مثلا جو ہے وہ کام نہ کیا ہو اور پھر جو ہے وہ اس میں مبتلا ہو جائے ہے نا، مثلا جو ہے ایک کام اس سے سرزد نہیں ہوا لیکن جو ہے وہ چند لمحے کے لیے مصیبت میں گرفتار ہو جائے ہے نا۔ اسی لیے اہل بیت معصومین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ صدقے کا رواج دو ہے نا، صدقہ نکالو تو سب بلائیں دور رہیں گی ہے نا، جنسی انسی شرری سب پڑھیے صلوات۔
تو امام نے فرمایا کہ روز جمعہ جو جمع ہوتے ہیں تو ان کی جو ہے یہ 4 قسم کے افراد، یعنی مومن جو ہے وہ روز جمعہ مسجد میں آتے ہیں 4 قسم کے افراد ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ اگر انسان اس طریقے سے پروردگار کی بارگاہ میں ہے نا دعا کر رہا ہے روز جمعہ یا شب جمعہ، روایت میں ہے، سنتے رہتے ہیں برابر، ہم نے بھی تو ذکر کیا ہے نا، سنتے رہتے ہیں نا کہ شب جمعہ یا روز جمعہ جو ہے پروردگار دعاؤں کو قبول کرتا۔ اچھا یہ بھی ہے نا روایت میں کہ جمعہ کے دن جو ہے امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور ہوگا، اور جو ہے نا قیامت بھی آئے گی ہے روز جمعہ، ظہر اور عصر کے درمیان روایت ہے قیامت بھی آئے گی۔ لیکن بہرحال جب تک امام کا ظہور نہیں ہو جائے گا ہے نا، ابھی امام جو ہے پردہ غیب میں ہے، اور جب تک امام کا ظہور نہیں ہو جائے گا تو اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی۔ تو روایت میں یہ ہے کہ روز جمعہ، اور روز جمعہ جو ہے دعائیں قبول ہوتی ہے نا، کہ اکثر جو ہے ہو سکتا ہے کہ شنبے کو نہ ہو ہے نا، شنبہ شنیچر ہے نا، تو شنبہ یک شنبہ دو شنبہ سے شنبہ چار شنبہ پنج شنبہ، یہ تو ہے نا، یہ تو فارسی کا ہے، یعنی شنبہ جو ہے سنیچر ہے نا، سنیچر ہے نا جسے یوم سبت کہتے ہیں عربی ہے، سبت یوم الاحد یوم اثنین یوم ثلاثہ یوم اربعہ یوم خمیس، اور جمعہ عربی فارسی اردو میں سب میں جمعہ جمعہ ہی ہے۔ پڑھیے صلوات۔ تو ہو سکتا ہے کہ سنیچر کو نہ ہو دعا قبول ہے نا، یا ہو سکتا ہے کہ اتوار کو نہ ہو ہے نا، بدھ کو نہ ہو، لیکن جو ہے روز جمعہ اور شب جمعہ جو ہے پروردگار دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ تو اس طریقے سے ہے نا کہ جس طریقے سے اہل بیت معصومین علیہ السلام نے فرمایا ہے نا، اور ہمیشہ جو ہے انسان ذہن پہ یہ رکھے کہ ہر وہ کام کہ جس سے پروردگار خوش ہو ہے نا۔ چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام نے ہے نا فرمایا کہ ہماری خواہش یہی ہے کہ ہم ہر وہ عمل کریں کہ جو پروردگار کی خواہش ہو ہے نا، پروردگار کے مطابق، یعنی جو پروردگار چاہ رہا ہے نا اس عمل کو انجام دے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر انسان بس کرے سمیٹ دے نا، ہاں سمیٹ دے۔ تو چوتھے امام کے بہرحال کی مناسبت یہ بھی ہے امام کی بھی، اسے تو 15 جمادی ہے اول کو ولادت کی تاریخ ہے، لیکن ایک مناسبت ہے، اور بہت سی مناسبتیں اس مہینے میں ہے نا، کہ بھی چند روز پہلی شعبان کو شہزادی زینب سلام اللہ علیہا، اور سلسلہ ایک لگا ہوا ہے نا، امام حسین علیہ السلام ہے نا، حضرت عباس علیہ السلام، اور جو ہے جناب قاسم جناب علی اکبر علیہ السلام، اور دین کے محافظ وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ ہے، مناسبت ہے۔ تو بہرحال کی چوتھے امام نے دعاؤں کے ذریعے ہے نا چاہتے تھے، یہ سب ہے نا ابو سفیان وغیرہ چاہ رہے تھے کہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے، دین کو مٹا دیں گے ہے نا، پروپیگنڈا کیا، خارجی نے خروج کیا، لیکن جو ہے سید سجاد نے اپنے دعاؤں کے ذریعے ہے نا بتایا کہ دیکھو اس دعا میں بشارت بھی ہے، خوشخبری بھی ہے، اس دعا میں دشمنوں کے خلاف احتجاج بھی ہے نا۔ تو وہی امام بس ایک فقرہ ایک جملہ ہے نا کہ جب چوتھے امام کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، بس یہی مصائب ہے، حاضر ہوا، اور حاضر ہونے کے بعد اس نے کہا کہ مولا ہم غریب ہیں۔ تو امام نے کہا کہ تم غریب نہیں ہو ہے نا، اس نے کہا نہیں مولا ہم غریب ہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو امام نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ اگر تم مر جاؤ گے تو تمہیں کفن ملے گا یا نہیں؟ اس نے کہا مولا اب اتنے بھی ہم غریب نہیں ہیں ہے نا، ہمیں جو ہے کفن ملے گا۔ سید سجاد نے ایک آہ بھری، کہا کہ ہائے میرا بابا کربلا کے میدان میں بے غسل کفن سپرد لہے،
عالم الذین ظالم قلبون پروردگار اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما، پروردگار ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما، جگہ العلین عنایت فرما، پروردگار ہم سب کو دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب فرما، پروردگار ہم سب کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، پروردگار حاسدین کی حسد سے، ظالمین کے ظلم سے اور منافقین کی نفاق سے محفوظ فرما، پروردگار جو لا اولاد ہے اسے اولاد نرینہ عنایت فرما، پروردگار وقت امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اوان و انصار میں شمار فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ حضرات ایک بار سورہ رحمت و سورہ اخلاص پڑھ کر اپنے اپنے مرحومین تمام مومنین مومنات مرحومین کو اصال فرما دیں۔ بسم اللہ۔ اللهم صل على السلام علیکم ابا عبداللہ، السلام علیکم رسول اللہ، السلام علیکم علی ابن ابی طالب، السلام علیکم فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم خصوصاً ابو الفضل عباس ابن امیر المؤمنین، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغربا، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم سلطان یا ابا الحسن یا علی ابن موسی رضا روحی جسمی لک الفدا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا صاحب صبح الزمان الامان الامان الامان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا امام زماننا ھذا، اجل اللہ تعالی فرجک وسر اللہ مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔